غدیر خم کے میدان میں جب وہ اعلان ولایت ہو گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا، جب یہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد رسول نے خالی اس ڈکلیریشن اور ولایت کو انف نہیں سمجھا، بلکہ کہا کہ ون بائی ون ایوری پرسن، جتنے غدیر کے میدان میں سب ایک ایک کر کے، ایک ساتھ ایک کراؤڈ، ایک موب، ایک مجمع، ایک ہجوم نہیں، ون بائی ون سب آئیں گے اور علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر علی کی بیعت کریں گے۔ کیونکہ بہت سارا اگر مجمع ہو، لوگ چلے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں کوئی چیز کرنے یا دیکھنے، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، سب جا رہے تھے ہم بھی چلے گئے۔ اور جو پیغمبر نے اسپیچ کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، 120,000 1,20,000 کا مجمع بتایا جاتا ہے، یا خالی 20,000 جو بھی ہو، لیکن جب اسپیچ ہو رہی ہو تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا رسول نے یہ کہا تھا، ہم بہت دور سے آواز نہیں آ رہی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم حج سے بہت تھکے ہوئے آ رہے تھے اور وہاں لا کے پیغمبر نے بٹھایا تو ہمیں نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا رسول نے کیا کہا، جب پبلک کھڑی ہوئی تب ہماری آنکھ کھولی۔ ایسا ہوتا ہے مجلسوں کے اندر، تو بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر میری مجلسوں میں آدھے سے زیادہ مجمع سو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہا گیا۔ میں نے ایک مومن سے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے، میں دیکھتا ہوں یہ سب لوگ آنکھیں کھول کے بیٹھیں، کہا مولانا ہمارے پاس بھی ٹیکنیک ہے، مجلسوں میں ہم آنکھیں کھول کے سویا کرتے ہیں، وہ بیڈ روم ہوتا ہے جہاں آنکھیں بند کر کے سوتے ہیں، لیکن یہاں کی ہماری ٹیکنیک الگ ہے۔ تو اب یہ آدمی کہہ سکتا کہ جملہ مس ہو گیا، میں نے سنا نہیں، مجھے نیند آ گئی، مجھے اونگ لگ گئی، وہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، یہ سارے کے سارے ایکسکیوز بعد میں لوگ پیش کر سکتے تھے، اور ایسے ایکسکیوز لوگوں نے پیش کیے بھی، مگر پیغمبر نے کہا کہ ہر چیز میں ایکسکیوز سنا جائے گا، علی کی ولایت کے اعلان میں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا، ہر طرح سے ایسا انتظام کیا جائے گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے یہ اعلان سنا نہیں۔ چنانچہ پہلے پیغمبر نے ایک اسپیچ دی، پھر علی کی ولایت کا اعلان بھی عجیب طریقے سے کیا، علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے دکھا رہے ہیں تاکہ بہت دور کا مجمع بھی سمجھ جائے کہ آج کوئی علی کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی کہ رسول کو چھپایا جا رہا ہے، علی کو سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ مگر پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا، تو پیغمبر نے ایک ٹینٹ لگوایا، باقی سب لوگ میدان میں بیٹھے ہیں، کیسی گرمی تھی، کیسی دھوپ تھی، یہ آپ علماء سے ابھی سن چکے۔ جشن عید غدیر ایام ازا سے 12 دن پہلے ہوا ہے، سن چکے ہیں آپ۔ ٹینٹ پیغمبر نے لگایا، مولا کو لے کر اس میں گئے اور ایک ایک آدمی کو آرڈر دے کے گئے کہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے، علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہی جملہ کہیں گے کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے۔ بڑے بڑے صاحبان ایمان تو چھوڑیے، منافقین کو بھی کہنا پڑا، بخن لگا یبن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مومنہ، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے، ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو گئے۔ ہر ایک کو یہ کہنا پڑا، پیغمبر نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو۔ یہاں پہ دو چھوٹی سی باتیں بتا دوں اگرچہ، پہلی بات تو بہت اہم ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لینا چاہیے، اور شاید آئندہ اسپیچز میں اس پر ایک پوری مجلس ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا، علی کی ولایت پر بیعت لی جا رہی، ایک ایک کو اپنی زبان سے کہنا پڑ رہا کہ آج آپ میرے مولا ہو گئے۔ پیغمبر نے صرف اور صرف اس بیعت کے درمیان اگر کوئی گیپ دیا ہے تو وقت نماز، ادھر نماز کا وقت آیا اور پیغمبر نے کہا ایک بار رک جاؤ، جتنے لوگ رہ گئے ہیں ابھی ٹھہر جائیں۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا،
علی کی بیعت کی جا رہی ہے، لیکن کہا نماز سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو اتنا اہم ہے یہ واجب فریضہ نماز کہ غدیر کے میدان میں بیعت کے درمیان اور میرے مولا کی ولایت کے درمیان بھی وقت نماز اگر آ گیا تو نماز کو اول وقت میں پڑھا گیا، اس کے بعد اس بیعت کے سلسلے کو کنٹینیو کیا گیا۔ اسلام کے پاس یہ دو بہت اہم چیزیں، ایک غدیر ایک کربلا۔ یہ غدیر میں آپ نے سنا، اب کربلا کی ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے اور پھر میں اپنے آج کے ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا۔ یہ خود بہت اہم ٹاپک ہے نماز، مگر آج کے لیے نہیں، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ کربلا، کل جو آپ نے مصائب سنے تھے اسی مصائب کے کنٹینیوشن میں 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے نکلا، پھر یہ قافلہ واپس بھی آیا۔ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تو کس شان کے ساتھ چلا؟ محملیں ہیں، اماریاں ہیں، پردے ہیں، وارث ہیں، علم ہیں، علم بھی سب گرین کلر کے ہیں، بہت شان سے حسینی قافلہ مدینے سے نکلا۔ لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تب کس طرح سے یہ قافلہ واپس آیا؟ مردوں میں تو خالی ایک مرد واپس آیا، اس لیے مدینے کے سارے لوگ پرسہ دینے کے لیے وہیں جمع ہو گئے۔ لیڈیز میں تو یہ تھا کہ کچھ شہزادی زینب کے پاس گئیں، کچھ ام کلثوم کے پاس، کچھ لیلا کے پاس، کچھ کبرا کے پاس، مرد تو سارے ایک جگہ آ گئے۔ اور ان میں سے پرسہ ڈیورنگ پرسہ، عاشورے کے دن جو آپ دوسری زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت پرسہ کہلاتی ہے، تعزیت والی زیارت۔ ہم اور آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں تو اب مدینے کے لوگ وارث کے پاس آ کے پرسہ دے رہے، اس میں ایک آدمی نے ایک سوال کر لیا، بہت ہی سمپل سا آدمی لگ رہا ہے کہ امام معصوم سے ایسا سوال کیا، کہا کہ مولا سجاد یہ بتائیے کہ آپ کا جو قافلہ گیا تھا مدینے سے، میں اس دن بھی یہاں تھا، آئی وٹنس ہوں، آج آپ واپس آ رہے ہیں تب بھی میں یہاں ہوں، اور یہ جو مجھے اتنی ایک چینج نظر آ رہی کہ مردوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں، علم بھی دیکھتا ہوں تو پہلے گرین تھے آج بلیک ہیں، اتنا بتائیے کہ جس پرپس کے لیے آپ کا بابا کربلا گیا تھا تو آپ جیت کر آئے، کامیاب ہو کے آئے، اس مقصد کو پورا کر کے آئے، یا یہ کہ گئے بھی، ساری قربانی بھی دی اور پتہ چلا کہ ناکام ہو گئے؟ یہ بدتمیز آدمی جسے اتنا پتہ نہیں کہ امام معصوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہر قسم کے لوگ رسول کے پاس بھی ہوتے تھے اور امام کے سامنے بھی ایک سوال کر لیا، اگرچہ ہم اس آدمی کو یوں کنڈیم کر رہے ہیں اس کے اسٹائل پر، لیکن اس نے ایسا سوال کر لیا کہ ہم اس کو پریز بھی کر رہے ہیں کہ تمہارے سوال نے کربلا کا ایک اینگل اور ہم پر واضح کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ مولا بھرا ہوا قافلہ لے کے گئے، لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے، سارے مرد شہید ہو گئے بجز آپ کے، صرف اتنا بتائیے کہ کامیاب ہوئے کہ ناکام، مقصد پورا کر کے آئے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے قربانی بھی دی اور وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا؟ امام نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب تو دے دوں گا لیکن ایک کام میرا کر دے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے میرے جد کی، میرے نانا کی مسجد، 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھ کے آ جا۔ وہ آ گئے، مولا آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہا کہ اب تجھے کون سا جواب چاہیے، تجھے جواب مل چکا ہے۔ حیران ہو کر کہتا ہے مولا آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس یہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ قیامت تک جب تک اس دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز میرے بابا کی وکٹری کا اعلان ہے، میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ نماز خود ایک پروف ہے کہ حسین کربلا میں جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو پورا کر کے آئے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، تو کتابیں تو میں کیا دکھاؤں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہر شب جمعہ میں نے آپ سے سنا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ آپ ایوری مومن، ایوری مومنہ، ایوری شب جمعہ یہ گواہی دیتی ہے کہ مولا حسین میں گواہی دے رہا ہوں کہ کربلا میں جا کے آپ نے اتنی قربانی دے کے نمازوں کو بچا لیا ہے۔ تو نماز غدیر میں ولایت علی کا اعلان اور بیعت ہو،
یا کربلا میں حسین کی شہادت کا مرحلہ ہو، وہاں بھی نماز، یہاں بھی نماز مومن کی زندگی میں اول سے آخر تک یہ نماز، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ غدیر کے حوالے سے ایک چیز تو یہ واضح کرنا تھی کہ پیغمبر بیعت لے رہے اور علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی، پھر بھی وقت نماز آتا ہے تو سلسلے کو روکتے ہیں، نماز اور پھر بیعت، یعنی ولایت علی اور نماز دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بیعت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، بیعت کر رہے ہو، نماز سے پہلے بھی علی ہے، نماز کے بعد بھی علی ہے، اور علی کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سجدہ۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين